بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے پاس غسل فرما رہے تھے اور آپ کا جو خادم تھا شاگرد ڈول پر ڈول پانی ڈالا جا رہا تھا، پانی باہر جا رہا تھا۔ ایک دوسرے جو خادم تھے نوکر، وہ جب کبھی اس منظر کو دیکھتے تو حضرت مولانا سے فرماتے، ابھی آپ کریں تو حلال اور ہم کریں تو حرام۔ آپ نے فرمایا کہ اسراف کرنا، بیجا پانی خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن بہت سخت ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ آج اسی لیے حضرت اقدس مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگرانی میں جو مدرسے چلتے اور جو مساجد حضرت کی نگرانی میں ہیں، کہیں بھی نلوں کا نظام نہیں ہے وضو کے لیے۔ حالانکہ اتر پردیش کے ہردوئی وغیرہ کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پانی وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں ملتا ہے۔ نل کھول کر آدمی جب وضو کرتا ہے تو 2-4 وضو کا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ احتیاط نہیں کرتا، کھولا ہوا ہے تو ہاتھ دھوئے جا رہا ہے، پھر کلی اور ہاتھ دھونے کے درمیان جو ڈسٹینس اور وقفہ ہے اس میں پانی جا رہا ہے، کلی اور ناک کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں پانی جا رہا ہے، اور وہ پانی جتنے فورس سے جا رہا ہے اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اگر پانی باریک آ رہا ہے تو کم نقصان ہو رہا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ بیجا اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جتنی لائٹ سے ضرورت پوری ہوتی ہے اتنی لائٹ سے کام کرانا، جتنے کپڑوں سے حاجت پوری ہوتی ہے اتنے کپڑوں سے حاجت پوری کرنا، جتنا کھانا پکانے سے عورتیں گھر کی ضرورت پوری ہوتی ہے اتنا کھانا پکانا، کھانا ضرورت سے زیادہ پکانا، سالن ضرورت سے زیادہ پکانا، اور پھر کام والیوں کے اندر مال غنیمت تقسیم کرنا، اور دوسرے دن اسے اتار کر باقی کر کر نالیوں کے اندر پھینکنا، ایک ایک چاول کا دانہ، ایک ایک سالن کا قطرہ، ایک ایک دودھ جس کی طرف توجہ دیے بغیر وہ دودھ اتر گیا اور وہ دودھ خراب ہو گیا، باقی ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان خواتین سے سوال کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے
یہ رشتہ داری کفن کی گھاٹی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی عورت اس خواب و خیال میں نہ رہے یہ تو میرا میاں ہے، یہ میرا خادم ہے، مجھے بہت چاہنے والا، بہت دل دینے والا، مجھے بہت خدمت کرنے والا، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا. یاد رکھیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت خواجہ ابو طالب نے کی ہے شاید کہ دنیا میں کسی مرد عورت نے ان کی خدمت کی ہو. لیکن قیامت کے لیے رشتے دار سامنے آئے گی. حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ سب سے ہلکا عذاب یعنی جہنم کی آگ کی جوتیاں خواجہ ابو طالب کے پیر کے اندر پہنائیں گے جس کی وجہ سے بھیجا کھولے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو خدمت کی، اور ایک ایسا وقت تھا کہ مکے کے لوگوں نے دامن چھوڑ دیا تھا، ساتھ چھوڑ دیا تھا. خواجہ ابو طالب کو اکسایا تھا کہ جاؤ فارمولہ سہنکا کی فارمولہ پیش کرو، مال چاہیے مال دیں گے، لڑکی چاہیے لڑکی دیں گے، بادشاہت چاہے بادشاہت دیں گے. یہ سے فارمولہ پیش کیا لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا. ایسے موقع پر بھی خواجہ ابو طالب نے ساتھ دیا. بہت جس سال خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، کہا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے. لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب کو ساتھ نہیں. ارے خواجہ ابو طالب کی رخصتی اور دنیا سے جانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ کلمے سے ہٹ کر دنیا سے ہے. حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، وہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، نبی کے نور نظر ہیں، نبی کے لفظ جگر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے بیٹی کو دیکھ کر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے بیٹی کو دیکھ کر اپنے گھر میں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو حسنین شہزادے ہیں جنت کے ان کو بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اور یہ حسنین کی والدہ ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. آپ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر سامنے بات کہی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور ایک بات کہی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. پوچھا گیا آپ سے اے فاطمہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آئی اور آپ کیوں غمگین ہوئی، کیوں رونے لگی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی، میری لفظ جگر، میری نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر دنیا میں مال چاہیے مال لے لے، کوٹی چاہیے کوٹی دے لے، روپیہ چاہیے روپیہ لے لے. قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے تو کوئی بات نہیں کہ حضرت فاطمہ کو نیکیوں کی کمی ہوگی. ولو بالفرض امت کو بتانے کے لیے یہ خون کے رشتے، یہ میاں بیوی کے رشتے، یہ لیلا مجنون کے رشتے، یہ عاشق و معشوق کے رشتے، یہ پیر مرید کے رشتے، یہ استاد و شاگرد کے رشتے، یہ بڑوں چھوٹوں کے رشتے، یہ سب رشتے کفن کی گھاٹی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. قیامت کے دن جب نفسی نفسی کی حالت ہوگی، آدمی جب سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے تو اس وقت تنکے کا بھی سہارا لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ لکڑی کا ٹکڑا، یہ ماچس کی تیلی ہو سکتا ہے مجھے بچائے. قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا اور قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے. لوگ 500 سال تک آنکھوں سے آنسو کے قطرے روئیں گے، آنسو ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے، خون ختم ہو جائے گا، پیپ کے آنسو روئیں گے، پیپ ختم ہو جائے گا، آنکھیں سنیاں جائیں گی،
پتھریلی ہو جانے لگی۔ ایسے موقع پر جب خود انسان کو اپنی پڑی ہو تنکے کا سہارا، وہ بیوی کو ڈھونڈتا پھرے گا، وہ بھائی کو ڈھونڈتا پھرے گا، وہ بچوں کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، یہ رشتے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، خاوند عورت سے، عورت خاوند سے۔ ایسے موقع پر مرد دامن پکڑ لے گا عورت کا، کتنی مشکل سے کما کر میں چاول لا کر دیا تھا، آٹا لا کر دیا تھا، میں سبزی لا کر دیا تھا، گوشت لا کر دیا تھا، کتنی کڑاکے کی گرمی میں اپنے کو پگھلا کر، اور تو ظالم عورت خادماؤں میں، نوکرانیوں میں، اڑوس میں، پڑوس میں ان کا دل باقی رکھنے کے لیے مارے مفت کی طرح بے رحم تو تقسیم کر رہی تھی، مجھے میرا چاول واپس کر، میرا سالن واپس کر، میری سبزی واپس کر۔ اور کتنی بے وفا عورتیں چوری چھپے مرد کی خیانت سے کپڑوں کے اندر خیانت کرتی ہیں، اپنے خاندان کے رشتے کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، خدا جانے کیا کیا معاملہ، ایسے معاملات اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ 4 دن کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں تم کتنے دن تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا آدھا دن تھے۔ ایک دن اس اور آدھا دن کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنا، اپنی خبر تباہ کرنا، اپنی عقوبہ تباہ کرنا، اپنی جنت کا سودا کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ مرد بھی اگر عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اولاد ماں باپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ماں باپ اولاد کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سب ڈسپلے کر دے گا۔ تیرے باپ نے یہ حق مارا تھا، تیری ماں نے یہ حق مارا تھا، بیوی نے یہ حق مارا تھا، اتنے موٹے چاول اس نے ٹٹی کے اندر کچرے کی جگہ پھینکے تھے۔ اب وہ قانون کہے گا، اب یہ کہے گا جی میرا تو تم سے نکاح ہے، بڑے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر اور ان کی بیوی کافرہ، کیا حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو جنت میں لے جائیں گے؟ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور ان کی بیوی حضرت آسیہ وہ جنتی عورت کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھاتا ہے۔ کیا حضرت آسیہ اپنے خاوند کو پہچانیں گی، فرعون کو پہچانیں گی؟ اور اگر پہچانیں گی تو میاں بیوی ہونے کے ناطے اس کے گناہ کو معاف کر کر کیا وہ جنت کا پروانہ دلائیں گی؟ اس لیے میری مائیں اور بہنیں گھریلو زندگی گزارنے کے اندر محتاط رویہ اپنائیں، شوہر کی اجازت کے بغیر، خاوند کی اجازت کے بغیر کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے، یہ تمام معاملات خاوند کے مشورے سے طے کرے۔ مالکن بن کر، یجمانی بن کر، مرد کی آنکھوں میں دھول دھونک کر اور خاوند کی آنکھوں میں پردہ ڈال کر یہ آدھا دن گزر جائے گا، قیامت کے دن یہ خاوند دامن پکڑے گا اور بیوی کہے گی اجی 60-70 سال تو ہم شادی شدہ زندگی گزارے، خاوند کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ وضو کرتے وقت ہو، غسل کرتے وقت ہو، کپڑا پہننے کے وقت ہو، آج بیت الخلاء کے اندر لاکھوں روپے کا ماربل لگایا جا رہا ہے، قیامت کے دن پوچھنی ہوگی۔ جہاں پیشاب گرنا ہے، جہاں پاخانہ گرنا ہے، پیشاب گرنے کی جگہ، پاخانہ گرنے کی جگہ ماربل قیمتی لگایا جا رہا، لاکھوں روپے کے نل اس کے اندر لگائے جا رہے ہیں۔ غریب کو دینے دل نہیں ہوتا، یتیم کو دینے دل نہیں ہوتا، بیوہ کے پیٹ بھرنے دل نہیں ہوتا، خود کھا نہیں سکتا، شوگر کی بیماری، نمک کی بیماری، کولیسٹرول کی بیماری، بی پی کی بیماری، کھا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، تو اب کیا کر رہا ہے؟ ٹوائلٹ کے اندر لگا رہا ہے، پتھر لگا رہا ہے، جنازہ نہیں نکلنے کا اس گھر سے۔ میں نے واقعہ بیان کیا تھا، گجرات کے ایک تاجر انگلینڈ گئے
وہاں برسوں کی محنت کے بعد وہاں زمین لینا، مکان بنانا بہت مشکل کام ہے۔ برسوں کی محنت کے بعد خون پسینہ بہا کر انہوں نے آشیانہ بنایا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس دن ان کے گھر کی بلڈنگ کی اوپننگ سرمنی تھی، ایک دن پہلے ان کا جنازہ نکل گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ نزدیک ہو گیا۔ برسات بارش، قبرستان میں قبر کھودیں کھڈا بھر جائے، دوسری جگہ کھودیں کھڈا بھر جائے، کوئی شکل نہیں تھی کہ قبر کو کھود کر محفوظ طریقے سے اس کے اندر مردے کو رکھا جائے اور وہاں تک قبرستان تک پہنچا جائے۔ ایمبولینس سے جائیں گے، کاروں سے کتنے لوگ جائیں گے؟ کچھ مجبوری تھی۔ علماء سے پوچھا گیا، علماء نے کہا کہ آپ اس جنازے کو چاہیں تو گھر لے جا سکتے ہیں۔ تو چنانچہ وارثوں نے اس جنازے کو گھر لے گئے، اس ارادے سے نہیں کہ گھر کے اندر میوزیم بنا کر فرعون کی طرح ان کی لاش کو رکھنا ہے، بلکہ بارش کے تھمنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ قبرستان کے حوالے کرنا ہے۔ بالکونی کے اندر ان کی بیگم صاحبہ کھڑی ہوئی تھی۔ جب ایمبولینس کا سائرن بجا، کوئی آواز آنے لگی تو کہا یہ کون آ رہے، کس کو لایا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ بھابھی صاحبہ یہ تو برسات ہو رہی ہے اور قبرستان کے اندر دفن کرنا مشکل ہو گیا ہے، حالات دشوار ہیں، بارش تھمنے تک علماء نے اجازت دی ہے کہ یہاں جنازہ لایا جا سکتا ہے۔ بیگم صاحبہ نے چیخ کر چلا کر کہا ایک مرتبہ جنازہ چلا گیا، دوبارہ اس گھر میں جنازہ نہیں آ سکتا۔ وہ گھر کس کام کا کہ جہاں موت آ جاتی ہو، جنازے نکل جاتے ہو، بیماریاں ہوتی ہو، لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، فضول خرچی نہ کریں۔ آج شادیوں کے اندر فضول خرچی کرنے والے، شکرانے کے اندر فضول خرچی کرنے والے، رسوم و رواج کے اندر فضول خرچی کرنے والے کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خاندان کے یتیم، خاندان کے بیوہ، خاندان کے مسکین اور غریب یہ کھڑے ہو کر کہے گے اللہ ایک ایک نوالے کے لیے ہم ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور یہ ظالم کا بچہ بفے سسٹم کے اندر آدھا کھلا رہا تھا اور آدھا بھیڑوں کے ماروں کافروں کو، جانوروں کو دے رہا تھا۔ ہمارے گھر چولہا نہ جل کر ہمارے بچے تڑپ رہے تھے، یتیموں کی آہیں لے کر، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی آہیں لے کر کوئی سکون اور عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے ہر معاملے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاس لگی تھی، سوچ لگی تھی، حضرت نے پانی مانگا، پانی کے اندر شہد ملا کر دے دیا گیا۔ کون سا جرم تھا، کون سا گناہ تھا، کون سی خطا تھی؟ کائنات کے اندر پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے افضل مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ شہد حرام تو نہیں ہے، لیکن آپ نے پی لیا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ سوال نہ کرے ابو بکر بڑا صدیق بنا پھرتا تھا، جب تیری پیاس، جب تیری سوچ پانی سے ختم ہو سکتی تھی تو شہد اس کے اندر کیوں ملایا؟ بہت نازک مسئلہ ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب غسل فرما رہے تھے اور بالٹی پر بالٹی پانی ڈالا جا رہا تھا اور آپ نے تربیت یہ دی تھی آدمی غسل، اب آدمی شاور کھول کر کھڑا ہو گیا، اب اس میں 10 آدمیوں کے غسل کا پانی گیا، آدھا بالخصوص مشترک جو ٹینکی ہوتی ہے پانی کی، یعنی ایک بلڈنگ جس کے اندر 7 پریوار ہیں، 5 پریوار ہیں اور سب کا کنیکشن اسی پانی کی ٹینکی سے ہے، اور یہ ظالم کا بچہ نل ٹوٹا ہوا ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو اللہ کے دربار کے اندر کبے کی ٹھونگ مار لی اور تم آگے تو ظاہر بن گئے، پیشانی کو رگڑ کر آپ نے کالا گھٹا کر لیا اور متقی ولی بن گئے، تسبیح کے دانے ڈھک لے، بیت الخلا کے اندر جو نل ہے اور اس میں جو پانی کا خطرہ گر رہا ہے، خدا کی قسم
یہ پانی کا قطرہ اس انسان عابد و زاہد اور تہجد گزار کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ شاور کو کھول دیا اور گھنٹے گھنٹے اس کے نیچے آپ پانی بہا رہے ہیں، اور ایک آدمی رات میں پانی ڈالا نہیں رہے، وہ فجر کی نماز کو اٹھا، وہ تہجد کو اٹھا، اور اسے یقین کہ پانی ٹنکی میں موجود ہوگا، وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا اور نل کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ ظالم کا بچہ پڑوس والے نے کھول کر سارے پانی کو ختم کر دیا ہے، یا اس کا نل ٹوٹا ہوا ہے۔ ارے جب تک ہم جس گھر کے اندر رہیں وہ گھر ہمارا ہے، خاص گھر، بھاڑے کا گھر، یہ دنیا کی لانگویج اور دنیا کی ڈکشنری میں ہے۔ جس گھر سے ہمارا جنازہ نکلے وہی گھر ہمارا گھر ہے، کوئی خاص گھر نہیں، کوئی بھاڑے کا گھر نہیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے زمین پر اپنی پونچھ سے اپنی دم سے جگہ کو پاک کر کر بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا مکان ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، کرائے کا مکان ہوتا ہے تو سب بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ارے 30-40 روپے 100-150 روپے لے کر نل بدل لیا آپ نے، اس کے اندر پانی کے بہاؤ کو ختم کر دیا، تو کیا آپ نے برا کیا؟ گھر میں دیتے ہیں آپ نہیں، نکلتے وقت کوشش یہ کریں گے کہ جو پینٹ لگایا ہے اگر وہ کھرچ کر لے جایا جا سکتا ہے تو اس کو بھی لے جانے کی فکر کریں گے۔ یاد رکھو ہماری زندگی کے اندر امن اور سکون اور راحت خود اپنی منفعت میں نہیں ہے، اپنے سوچنے میں نہیں ہے۔ شریعت نے مزاج یہ رکھا ہے دوسروں کی جب تک ہم بھلائی سوچیں گے اور دوسروں کو جب تک ہم نقصان سے روکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں امن و عافیت کے اندر رکھے گا۔ مولانا رہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالٹی پر بالٹی ڈال رہے تھے، خادم نے کہا حضرت یہ آپ کریں تو جائز، ہم کریں تو نہ جائز۔ حضرت نے مسئلہ صحیح بیان کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا تم کس لیے کنویں سے باولی سے پانی اٹھا کر اپنے جسم پر ڈالتے ہو؟ اس نے کہا حضرت غسل کرنے کی نیت سے۔ دیکھو نیت کی وجہ سے مسائل میں فرق آ جاتا ہے۔ ہم جو پانی ڈال رہے ہیں جسم کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں، اور یہ ٹھنڈک 20 بالٹی میں بھی ہو سکتی ہے، 40 میں بھی ہو سکتی ہے، اور 70 میں بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے غسل کرنے کی نیت کی اور آدمی کا غسل 1.5 بالٹی 2 بالٹی پانی سے ہو جاتا ہے، تو نیت جب غسل کی تو 2 بالٹی کے اوپر اور 1 قطرہ پانی استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ہم نے ٹھنڈک کی نیت کی تو ہمارے لیے جب تک ٹھنڈک حاصل نہ ہو اس وقت تک ہم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت جو لائی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کی ذرا سی اصلاح سے، نیت کی ذرا سی بگاڑ سے معاملہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، کہیں بن جاتا ہے اور کہیں بگڑ جاتا ہے۔ ایک محدث تھے، حدیث پاک لکھ رہے تھے، اس زمانے کے اندر میں نے بتایا دوات ہوتی اور برو ہوتا، لکڑی کا قلم ہوتا، تو ایک مرتبہ دوات کے اندر ان کے اندر آپ نے اس لکڑی کے قلم کو ڈبویا، نکالا تو اس پر ان کا خطرہ تھا، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ تو حضرت نے دیکھا کہ مکھی کو اگر حرکت دیں تو وہ اڑ جائے گی، تو آہستہ سے پکڑے رہے تاکہ مکھی کو شعور اور احساس نہ ہو کہ اس برو اور دوات کا ہاتھ قلم کسی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بالکل میں پتھر کی طرح سکوت اختیار کر لیا، حتیٰ کہ مکھی نے اس ان کے قطرے سے اپنی پیاس کو بجھایا۔ بات آئی اور بات چلی گئی، حضرت کا انتقال ہوا۔ آپ نے کسی نے دیکھا، پوچھا محدث صاحب آپ تو ماشاء اللہ قال اللہ قال رسول کی سزائیں لگانے والے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا میرا درس و تدریس، میرا تقویٰ، میری طہارت، میری تہجد، میری اوابین سب دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ نے کہا مکھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور تو نے جب حدیث لکھا اس وقت اس کی پیاس کو بجھایا،
تو میری عزت و جلالت کی قسم میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جہنم کی آگ سے میں تجھے پیاس دلاؤں. اس لیے اس مکھی کو وہ ان پلانے کی وجہ سے میں نے جہنم کی پیاس سے تجھے چھٹکارا دلا کر تجھے جنت کا پروانہ دے دیا. نیتیں صحیح ہوں کبھی معاملہ خراب نہیں ہو سکتا. ایک تھے محدث دلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث تھے. ایک مرتبہ ان کے شاگرد حضرت مولانا سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہا کہ حضرت بڑے نحیف، بڑے کمزور اور بڑے ناتواں نظر آ رہے ہیں، ذرا کمزور سے بیمار سے. حضرت نے کہا بات اصل میں یہ ہے حلال لقمہ ملے ہوئے 3 دن اور 3 رات ہو گئے. حضرت بھول کر یہ جملہ کہہ دیا. اب شاگرد تھا، استاد محدث اور اپنے بڑے کی اس نقاہت کو، کمزوری کو کیسے برداشت کرتا تھا. بات کی محفل ختم ہوئی، چپکے سے چلا گیا اور جا کر مرغ مسلم، روٹیاں، بریانی، کھانا، خشکا کوشا تیار کیا کہ آج حضرت 3 دنوں کی بھوک کے بعد یہ عمدہ کھانا ملے گا تو اللہ کی تعریف کریں گے، میرے حق میں دعا کریں گے. کھانا لے کر آیا شاگرد. حضرت محدث دلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹے کیا لائے ہو؟ کہا حضرت آپ 3 دن کے بھوکے ہیں، میں نے بیگم کے ہاتھ سے یہ پکوایا وہ پکوایا، یہ کیا وہ کیا. تو حضرت نے فرمایا دیکھو مخلوق کے سامنے اپنی حاجت رکھنے کا نام اشراف ہے. تصوف کی اصطلاح کے اندر اس کو اشراف کہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اپنی حاجت صرف اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے، لوگوں کو کہتا نہیں کرنا چاہیے میں رات کو کھانا نہیں کھایا، مجھے عید کو کپڑے نصیب نہیں، اور میں ہاسپٹل کے اندر بچی کو ایڈمٹ کیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی مخلوق کے سامنے اپنا تقاضا رکھے گا، اپنی حاجت رکھے گا، اللہ فرمائیں گے کہ خاضع الحاجات کو چھوڑ کر تو نے مجبور محض کے سامنے اپنا تقاضا رکھا، تو جانے وہ جانے میں تیری حاجت کو پورا نہیں کرتا. 2 رکعت تہجد پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر، دعائیں کر کر آپ اللہ سے مانگے، مخلوق کے سامنے تقاضے نہ رکھیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تمام کے تمام دنیا کے انسان تمہاری ہی طرح فقیر ہیں. وہ کوئی امیر نہیں، روپیہ والے پیسے والے نہیں. چنانچہ حضرت کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اس بندے کے سامنے اپنے بھوک کا تقاضا رکھ دیا اور یہ کھانا لے کر آ گیا. حضرت نے صاف فرمایا صوفیہ کے یہاں اشراف کے بعد یعنی حاجت کو ظاہر کرنے کے بعد جو چیز آتی ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. آپ اس کو لے جائیں، غربا میں تقسیم کر دیں، مدرسے کے بچوں میں کھلا دیں، علماء کو دے دیں. شاگرد بھی تھا بڑا ہوشیار اور بڑا چالاک، سیدھے ہم ہوتے آپ ہوتے نہیں حضرت بڑی مہربانی ہوگی، ایک دیوالا کھا لو، ہماری جوڑوں کا دل رکھنے کھا لو، ہمارا دل رکھنے کھا لو، بڑی محنت سے پکائے. کچھ نہیں بولا، سیدھا سادہ توشا بنا اور رفو چکر ہو گیا. یعنی کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد پھر آیا. محمد سے دلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آ رہے؟ حضرت یہ توشا ہے. میں نے تو منع کیا تھا. حضرت جب آپ نے منع کیا تھا تب کی شراف نفس تھا کہ آپ نے اپنے تقاضے کو مخلوق کے سامنے رکھا تھا، وہ ریجیکٹ ہو گیا، آپ نے واپس کر دیا. میں چاہتا کتے کے سامنے ڈالتا، میں چاہتا مدرسے کے بچوں میں تقسیم کرتا، آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. وہ معاملہ پہلا ختم ہو گیا، یہ دوسرا معاملہ اپنی مرضی سے آپ کے لیے تحفہ دیا گیا. نیتوں میں پاکی ہو اور نیتوں میں طہارت ہو، معاملہ خراب ہی نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ندی میں پانی میں وضو کر رہے تھے اور آپ کا شاگرد بھی وہاں وضو کر رہا تھا. ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، انشاءاللہ کل ہم اس واقعے کو بیان کریں گے. موبائل کے اندر جو رنگ ٹون ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھائی
اور آگے قرآنی آیت، اذان، نعت، نظم، دیگر چیزوں کا رنگ ٹون استعمال کرنا اسلامی شاعر ہے، بے ادبی تو نہیں ہے۔ دیکھیے موبائل کے اندر انکمنگ کال کے اندر آپ پانی کی آواز رکھیں، پرندے کی آواز رکھیں، وائبریٹ رکھیں یا گھنٹی کی آواز رکھیں، یہ جائز ہے جو ٹرنگ ٹرنگ گھنٹی بجتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو منحوس اور گنہگار اور مسلمانوں میں بدترین قسم کے اشراف قسم کے لوگ ہیں جو گانوں کے لچے سیکسی گانوں کے رینکنگ کرتے ہیں، یہ تو حرام جائز نہیں ہے۔ اور ایک رنگ ٹون وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو کال آپ مجھے کریں یا میں آپ کو کروں تو مد مخالف والے کو سنائی دیتی ہے، یعنی میں آپ کو کال کروں تو آپ نے جو رنگ ٹون 70 روپے 100 روپے لے کر ڈال رکھی ہے وہ گانا مجھے سنائی دیتا ہے۔ یہاں ایک ضروری کام سے میں مسجد کے اندر بیٹھ کر حاجی صاحب کو فون کرتا ہوں اور وہاں میرے کان کے اندر رنگ ٹون کیا سنائی دیتی ہے؟ ننگے کا چولی کا گانا، سیکسی گانا، امر سنن اور بام کا گانا۔ مسجد کے اندر یہ گناہ مفت ہے، گناہ بے لذت ہے۔ ہمارے کانوں کے اندر گانا ڈالنا، پتہ نہیں آدمی کلام پاک کی تلاوت، یہ تو نسل حرامی قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے مجھے کال کیا اور میرے موبائل کے اندر رنگ بج رہا ہے، اس میں ایک طرفہ گانا، میوزک، موسیقی، انگریزی اور ویسٹرن کلچر کے گانے، یہ تو حرام ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو نیکوکار اور پرہیزگار سمجھتے ہیں تو اس میں السلام علیکم السلام علیکم رنگ ٹون بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قالین بل کے اندر بھی اللہ اکبر کی جو ہے قالین بل رکھنا، السلام علیکم کے رکھنا، یہ ادب اور اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے، اللہ کا نام عظمت والا نام ہے، اللہ جلال والا ہے، اللہ جمال والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ کال سینٹر کی یہ کتیا رنڈی حرامت ہے، ناپاکی کی حالت میں، زنا کی حالت میں وہ ہمیں فون کرے اور یہاں لبیک اللہم لبیک اور عبد الرحمن السدیس کی سورہ فاتحہ رنڈی کے کال کے بلاوے پر اللہ کا نام کا آنا بہت بڑی توہین ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی ساتھی کو دیکھیں کہ لبیک کی، اللہ اکبر کی، اذان کی یا قرآن شریف کی سورت کی آیت کی اگر وہ رنگ ٹون رکھ رہا ہے، یہ بہت بڑا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گانا رکھنے والا ہے اس سے بڑا مجرم ہے۔ وہ کم سے کم گانا سن کر اپنے دل سے زنا کر لیتا ہے، اپنے جسم سے، اپنے قیادت سے زنا کر لیتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نام کی توہین کر کر یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اپنے موبائل کی رنگ ٹون کے اندر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، نعت شریف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑی چیز پانے کے لیے چھوٹی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کھیت کے اندر ہم روپیے کا بیج ڈال کر 10 روپے کا غلہ نکالیں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ 100 روپے کا بیج ڈال کر 10 روپے کا غلہ نکالے۔ رنگ ٹون ایک مقصد ہے اگلے کال کا انفارمیشن دینے کے لیے۔ اگلا کال ایک چھوٹا کال ہے، آپ فون کرو میں ریجیکٹ کر سکتا ہوں، میں فون کروں آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کے نام کا استعمال، نبی کے نام کا استعمال، درود کا استعمال، کلام پاک کی آیتوں کا استعمال ایک چھوٹے مقصد کے لیے اللہ اور نبی کے نام اور قرآن کی توہین ہے۔ اس لیے اگر ابھی اسی وقت آپ کے موبائل کے اندر اسلامی چیزوں میں سے کوئی رنگ ٹون ہے اس کو نکال دیجیے، پھر جو گناہ ہے وہ دھو لینا کافی ہے۔ یہ ایکسٹرنل گناہ ہے، بے لذت کر کر کیا فائدہ ملتا ہے آپ کو؟ شرعی رنگ ٹون کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا کہ بھئی پانی کی آواز ہے، موجوں کی آواز آتی ہے، پرندے کی آواز ہے، چہچہاہٹ کی آواز ہے یا وائبریٹ ہے، بہتر ہے کہ آدمی وائبریٹ کا عادی بنا لے۔ اس لیے کہ نماز کو جلدی سے امام صاحب رکوع میں ہیں، وضو کیا، یہ سوچا کہ دیر سے جانے میں میری رکعت چھوٹ جائے گی، تو اب موبائل کو سائلنٹ یا آف کرنا بھول گیا،
وائبریٹ کی عادت رہے گی تو یہ سب جھنجٹ نہیں رہے گی. اس لیے وائبریٹ اگر کر لے تو بہتر ہے. نہیں، پرندوں کی آواز ہے، چہچہاٹ کی آواز ہے، پانی کی آواز ہے، یہ سب چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بس اور فلیٹ کا سفر ہو تو مستورات کے پردہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ٹرین میں سفر ہو تو غیر محرم لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، کس طرح پردہ کرے. دیکھو بھائی، آدمی کو اگر اپنی عورت کی عزت کا خیال ہے تو روپیہ پیسہ بڑی چیز نہیں ہے. اللہ نے سہولت دی تو آپ بس میں سفر کریں، آپ فلائٹ میں سفر کریں. یہ آپ نے جب کہا ہے کہ حالانکہ وہاں بھی کوئی عورتوں کی عزت، عورتوں کی جو ہے پردہ 100% میں نہیں، لیکن اگر ٹرین کے مقابلے میں کسی حد تک اگر محفوظ رہتا ہے، عورت کی عزت و آبرو، شرم و حیا، پردہ بڑا ہے یا روپیہ بڑا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرین کے اندر جو اے سی کوچ ہوتا ہے اس کے اندر پردے لگے ہوئے رہتے ہیں پہلے سے. تو آپ اپنی عورت کی عزت، جب گرمی سے بچنے کے لیے، اپنی شان پتی ٹھکانے کے لیے اے سی کوچ کے اندر سفر کر سکتے ہیں، تو میری ماں کی عزت اور اس کے چہرے پر بھیڑ اور چماروں کی نگاہ سے بچانے کے لیے میں اے سی ٹکٹ نہیں لے سکتا. میں اپنی بیوی کی عزت اور اس کے چہرے پر زنا کے تیر برسانے سے بچانے کے لیے کیا میں اے سی ٹکٹ نہیں لے سکتا؟ تو آپ کوشش کیجیے. اور اگر ولو بالفرض اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت نہیں دی، اتنا روپیہ پیسہ نہیں دیا ہے، تو آپ حتی الامکان ان جگہوں کے اندر بھی عورت اپنے پردے میں رہ سکتی ہے. اپنے چہرے کو ڈھکے، ہاتھ میں گلوز پہنے، پیر میں ساکھ پہنے، اسے ٹوائلٹ لے جانا ہو، اسے قضائے حاجت کے لیے لے جانا ہو، محرم اس کے ساتھ جائے، اس کی حاجت کو پورا کرے اور اس کو ایک طرفہ کھڑکی کی طرف بٹھائے تاکہ دوسری طرف کوئی غیر محرم مرد اسے لگ کر نہ بیٹھ سکے، اور محرم دوسری طرف بیٹھے. ایک طرف تو کھڑکی آ گئی کنارہ اور ایک طرف محرم بھائی ہے، بیٹا ہے یا مرد ہے، یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. کوشش اگر کرے آدمی تو آگ کے اندر بھی پانی کی راہ نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ حورین فاطمہ، یہ اصل میں حور جو جنت کی حور کہا جاتا ہے تو خمر چاند ہے. خمرین مانا چاند جیسی شکل والی، حورین کے معنی حور جیسی شکل والی، تو یہی اس کا معنی ہے. ساتھ اور صالح کے ساتھ حج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ساتھ وہ جو ہے محرم ہے، اس لیے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا محرم بن کر داماد حج کو بھی جا سکتا ہے، عمرے کو بھی جا سکتا ہے. سالی غیر محرموں میں سے ہے، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، اس سالی کے ساتھ تاڑو ہے، اس کی فیملی اس کی فیملی مل کر جا رہے ہیں، لیکن سفر حج، سفر عمرے میں بھی پردے کا خیال کرے. سالی محرم میں سے نہیں ہے، غیر محرم ہے، اور ساتھ محرم میں سے ہے، جمعی داماد ساتھ تو حج اور عمرے میں لے جا سکتا ہے. میرا کاروبار ایسا ہے، ایک جگہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، کبھی میسور کبھی بلگام جانا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ انسان اپنے معاملات کو اپنے قبضے میں رکھے. رمضان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تراویح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، رحمت کا، مغفرت کا اشرا، اعتکاف کا اشرا بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ارے تو نبی کے پیشاب کے قطرے کو بھی نہیں لگ سکتا، نبی کے پاخانے کے ذرے کو تو نہیں لگ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوجھ تھا، نبوت کا بوجھ تھا، رسالت کا بوجھ تھا، دعوت و تبلیغ کا بوجھ تھا، جہاد کا بوجھ تھا، آنے والے مہمانوں کا بوجھ تھا. تیرے پاس 1 عدد جورو 2 عدد بچے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویوں کا بوجھ تھا. ایسا پیغمبر رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے مجبوری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اپنے جیب سے 2 نوٹ گرتے ہیں، ایک 1000 کا نوٹ گرتا ہے اور ایک 10 کا نوٹ گرتا ہے، ایک آدمی ظالم کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھا سکتے ہو، تو اب وہ بے وقوف کون ہوگا جو 10 کا نوٹ اٹھائے گا، 1000 کا نوٹ چھوڑ دے گا، 1000 کا نوٹ اٹھائے گا؟ تو ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں، ایک دنیا کی غلاظت کا، دنیا کے پاخانے کا اور دنیا کی لعنت کا، اور ایک آپشن تراویح کا ہے، قرآن کا ہے، اعتکاف کا ہے، شب قدر کا ہے. اور تو یوں کہہ رہا ہے کہ میری مجبوری ہے. تو مجبوری بنا لے، تیرے پاس مجبوری کا کارخانہ ہے، تو بناتا جا مجبوری.
جب تیرے پاس اس کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر بزی آدمی مصروف آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے رمضان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر کبھی کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے. میرے بھائی انسان اپنے آپ کو جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ جمعہ میں ذرا ضروری کام تھا، اس کا مطلب دوسرا کیا ہوا؟ تیرا جمعہ کا بیان ٹھیک ٹھاک کا جا رہا ہے. توہین کرنے والے کو علم نصیب نہیں ہوتا. توہین کرنے والے کو جو یہ کہتا ہے کہ فرصت نہیں تھی تو جمعہ سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہے، دین سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہے، اس لیے تجھے پیدا کیا گیا جو روح کی غلامی کرنے کے لیے، بچوں کو نیپکن پہنانے کے لیے، حدیث پہنانے کے لیے. ہم گئے تھے وہاں گئے تھے حدیث لینے کے لیے گئے تھے، جو روح کا دھندا لینے گئے تھے. کیا قیمت تو نے لگائی اس شریعت کی دین کی؟ تھوڑے دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا. میں تراویح کی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں. بھائی یہ کرسی جو مساجد کے اندر آئی ہے کتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 15 سال سے پہلے تو نہیں تھی. اور نماز کب فرض ہوئی؟ تب سے لے کر اب تک اس کرسی کا وجود مسجد کے اندر نہیں تھا. جو جتنا آفیشل ایریا بسن گڑی ہے، سرزا ٹاؤن ہے، اور جتنا آفیشل ایریا اندرا نگر، خدا کی قسم آپ جا کر دیکھیں نہیں لگتا کہ یہ مسجد ہے بلکہ چرچ کا ماحول بنایا ہوا ہے. اگر کھڑے کر نہیں پڑھ سکتا تو پچھلے 15 سال پہلے کیا مسئلہ تھا؟ بیٹھ کر پڑھنے کا مسئلہ تھا تو بیٹھ کر پڑھ. کرسی میں پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن جس سازش کے تحت یہود و نصارا نے کرسیوں کو مسجد کے اندر داخل کیا ہے اور کھٹا بفے سسٹم میں غیر محرم لڑکیوں کے سامنے، کسے کے دکان کے سامنے جل چھوڑے جیسا جل چھوڑ کو بڈھا منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنکھ نہیں، ہڈیاں چاپ کو چھوٹتا ہے، نہ انا آتے نہ پڑھنے کے واسطے اسے کرسی ہونا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ مذاق ہے. یہ اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ یہ لوگ سمجھ رہے کر رہے ہیں. اگر اس قدر مجبوری ہے، عالم کو مجبوری آپ نے بتائی، لیکن جو ماحول کرسیوں کا ہے نکال کر کیے اپنے مساجد سے کرسیوں کو، اور جو کرسیوں کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، ان کے دلوں میں علماء کا مرتبہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. ایک بچی کا نام تحسین صدیقہ ہے، بار بار بیمار پڑ رہی ہے. نام کیا بدلیں؟ بھائی نام غلط ہو تو نام بدلا جا سکتا ہے، کام بدلو. سود کھا رہے ہوگے بچی بیمار ہو رہی ہے، رشوت کھا رہے ہوگے بچی بیمار ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہی ہوگی، وہ سب چھوڑ کر ٹی وی بھی چلنا، چٹ فنڈ بھی چلنا، سود کھا کر ماں کو 36 مرتبہ زنا بھی کرنا، عورت کو گنڈے چٹ کپڑے بھی پہنانا، بیٹی کو اسکٹ پہنا کر دنیا کے کتوں کا نظارہ بھی کرانا، اور پھر چھوٹی بڑی بچی بیمار ہو رہی ہے نام بدل دے. اور ایک آدمی تو یہ تو صدیقہ ہے. صدیقہ تو کائنات کے اندر سب سے پیارا لذیذ میٹھا نام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا نام. لوگ کہتے ہیں فاطمہ نام بدل دے. اب تو فاطمہ نام بدل کر فضا نام رکھ لے گا اپنی بچی کا جو فلمی ہیروئن ہے، نیلوفر نام رکھ لے گا. کائنات میں فاطمہ نام سے بڑھ کر، صدیقہ نام سے بڑھ کر، عائشہ نام سے بڑھ کر، خدیجہ نام سے بڑھ کر بیمار ہوگی تو دیکھ اپنے اندر کے کیا حرام کے لقمے تو اس کے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے بچی بیمار ہے. ہاں اگر نام خراب رکھ رکھا ہے، فلمی ہستیوں کا نام رکھ رکھا ہے، سب بدلنے کی ضرورت ہے. اپنی اولاد نماز جنازہ پڑھانی جانتی ہے لیکن پرہیزگار عالم ہے تو جنازے کی نماز کیا اسے پڑھوایا جا سکتا ہے؟ ہاں، جو وکیل ہے جنازے کا وہ اگر کسی عالم کو متقی پرہیزگار کو کہے حضرت آپ نماز پڑھائیے، تو چونکہ نماز جنازہ اللہ کے دربار میں سفارش ہے اور سفارش اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے، تو کسی عالم کو ہم کھڑا کر نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں. بعض مسلمان جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس چیز کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں کا طریقہ صحیح ہے، بوسہ دینا چیزوں کا، یہ سمجھ کر کے یہ ہم کو خیر و برکت دیں گے، یہ شرک کا کام ہے، ایمان کا جنازہ نکالنے والا کام ہے. بسم اللہ بول کر کام کرنا مسلمانوں کا کام ہے.
چیز کو چوم کر اس چیز سے گاڑی چلا رہا ہے، اسٹیئرنگ کو بوسا دیا اور مغرب کے وقت لائٹ جلا، لائٹ کو بوسا دیا، یہ کافروں بھیڑوں چماروں کا کام ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے وضو کرے، سواری کی دعا پڑھے، اسٹیئرنگ پر بیٹھے یاسین پڑھے، بسم اللہ پڑھ کر اسٹارٹر چلائے، تو وہی مسلمان کا کام ہے۔ شادی کے بعد جو جمعہ کرتے ہیں دلہا والے دلہن والے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ رسوم و رواج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وسیم خان کاروبار کے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائیں۔ ایک DVD کے اندر مکمل کلام پاک ہے، علماء کرام کے بیانات ہیں، آپ اس TV کو حاصل کرتے ہوئے خریدتے ہوئے جائیں۔